بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسلمان مسجد میں کیوں جاتا ہے؟ یہ انتہائی آسان سوال ہے جس کا جواب چند سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے کہ مسلمان کے مسجد میں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس کا نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دیگر ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادت وہ اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو، اور دوسرے نمبر پہ اجر کے حصول کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ہر عبادت پر ثواب عطا کرتا ہے؟ یقینی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال اسی عبادت پر ثواب عطا فرماتا ہے جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا دیگر ذکر و اذکار کریں یا دیگر نیک اعمال کریں، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے مولا ہمارے بس میں جو تھا ہم کر گزرے، اب ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر یہ خدا کے رحم و کرم پہ ہے، یہ بات رب ذوالجلال کی رضا اور منشا کی ہے کہ وہ اپنے جس بندے کی چاہے عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن دوستان مکرم، مسجد کے آنے کے اعتبار سے ایک بات یقینی ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی گفتگو میں مشغول ہوتا ہے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتا، تو رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال سے نیک اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے اور نامہ اعمال میں گناہوں کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ یقینی بات اس لیے ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یقینی اور حتمی ہے۔ ہماری باتیں امید پر قائم ہیں، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یقین پر قائم ہیں۔ تو جس طرح امید کو یقین کے ساتھ برابر نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح مسجد میں جو شخص آ کر دنیا کی گفتگو میں مشغول ہوتا ہے، وہ چاہے رات بھر نوافل ادا کرتا رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رات بھر کی عبادت کی وجہ سے دنیا کی گفتگو میں مشغول ہونے کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے والا، اس کے نامہ اعمال سے نیک اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح جلتی ہوئی آگ میں خشک لکڑی کو ڈالا جائے اور وہ آگ اس خشک لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے والے انسان کے نامہ اعمال سے نیک اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے والے کے نیک اعمال اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح ایک جانور کے سامنے چارہ ڈالا جائے اور وہ جانور اس چارے کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنے سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ملا احمد جیون رحمہ اللہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے کہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر دنیا کی گفتگو کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال 40 سال کی عبادات کو ضائع فرما دیتا ہے۔ 40 سال کی عبادات باطل قرار پاتی ہیں ان 5 مقامات پر دنیا کی گفتگو کرنے سے، اور ان 5 مقامات میں سب سے پہلے نمبر پر مسجد ہے۔ پھر امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر ہوں گی، لوگ
دنیا کی گفتگو مسجد میں بیٹھ کر کیا کریں گے، خبردار ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ رب ذوالجلال کو ایسے لوگوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی رب ذوالجلال ایسے لوگوں پر کرم نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں سے رب ذوالجلال راضی نہیں ہوگا کہ جو مسجد میں آ کر دنیا کی گفتگو کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، دور حاضر میں ایک اور فتنہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ مسجد میں جو دنیا کی گفتگو کرتا ہے وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک اور صاحب مشغول ہوتے ہیں۔ ایک بات سنا رہا ہے، دوسرا بات کو سن رہا ہے، جرم میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ مسجد میں موبائل فون پر بات کرتے ہیں۔ جو ان سے بات کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہے، اور یہ بھی علم نہیں کہ وہ جانتا ہو کہ جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اس وقت مسجد میں ہے۔ اب یہ مسجد میں موبائل فون کا جب استعمال کرتا ہے اور موبائل فون پہ دنیا کی گفتگو کرتا ہے تو یقینی طور پہ اب یہ اکیلا گنہگار ہے کہ جس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ پھر مسجد میں موبائل فون کی جو ٹیون بجتی ہے، ایسے ایسے رنگ ٹیونز لوگوں نے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں کہ جو پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، بلکہ اس عمل کو بیان کیا ہے کہ سرکار مسجد میں بلند آواز سے چھینک کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ یعنی چھینک ایک فطرتی عمل ہے، انسان بسا اوقات چاہتے ہوئے بھی اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، نہ چاہتے ہوئے چھینک آ جاتی ہے، یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، لیکن اس پر بھی ہمیں آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ مسجد کے آداب کے پیش نظر، مسجد کے تقدس کے پیش نظر، کہ ہم جتنا ہو سکے اس چھینک کو روکنے کی کوشش کریں، اس چھینک کی آواز کو پست کرنے کی کوشش کریں۔ بلند آواز سے چھینک کو سرکار نے پسند کیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف فطرتی معاملہ کہ بلند آواز سے آنے والی چھینک کو بھی رب کے محبوب پسند نہیں فرما رہے، اور دوسری طرف مسجد کے اندر ایسی ایسی ٹیونز لگی ہوئی ہیں، گانوں کی طرز کی، ڈھولک کی، سیٹی اور بینڈ باجے کی، کہ جو مسجد میں بجتی ہیں اور پوری مسجد کو وہ اپنے شور میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایک کونے سے آواز اٹھتی ہے، دوسرے کونے تک گونجتی ہے، ہر کسی کا خشوع اور خضوع ٹوٹ چکا ہے، ہر کسی کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو چکا ہے، اجتماعی عبادات کے جو آداب ہیں وہ بھی پامال ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس واسطے آئیے، ہم مسلمان ہیں، مسجدوں کا رخ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے حصول کے واسطے کرتے ہیں، لیکن مسجدوں میں جب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں جب گانے اور باجے کی ٹیونز بجتی ہیں تو رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آئے تھے ہم مسجد میں ثواب کے حصول کے لیے، لیکن جب ہم مسجد سے واپس جا رہے تھے تو جو پہلے بھی ہمارے پاس نیکیاں تھیں وہ بھی ہم دے کے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے حدیث کو سماعت فرمایا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی گفتگو نیک اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے جیسے آگ میں خشک لکڑی کو ڈالیں اور وہ لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ دوستان مکرم، آئیے مسجدوں کے تقدس کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ بدقسمتی میں مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگ انتہائی غیر سنجیدگی سے اور بڑی ہی بے باکی کے ساتھ دنیا کی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو بھی سمجھانا ہے کہ مسجد میں آنے کا مقصد خدا کو راضی کرنا تھا، اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے شاید رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو رہا ہے۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا ہمیں مسجدوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔